ضروری نہیں کہ کوئی اخلاقی الزام ہی ہو، اور بھی چھوٹے چھوٹے الزام بیوی پر لگاتے رہتے ہیں۔ یہ نقصان ہوا تیری وجہ سے، بچے بگڑ گئے تیری وجہ سے، فلاں کام وقت پر نہ ہوا تیری وجہ سے، یہ سب الزام ہی تو ہے۔ تو جن خاوندوں کی یہ عادت ہو، ذرا ذرا سی بات پر بیٹے نے بات نہ مانی تو بیوی کو کہا تو نے بگاڑ دیا، ارے صاحب آپ بھی تو ماں باپ تھے، آپ بھی تو باپ تھے، آپ نے کون سا اسے سوال لیا، آپ بھی بگاڑنے میں برابر کے شریک ہے۔ تو یہ جو بیوی کو ذرا ذرا سی بات پر الزام دے دینا کہ ہم وقت پر تقریب میں نہیں پہنچے تمہاری وجہ سے، حالانکہ دیر بچوں نے کر دی یا کوئی اور وجہ بن گئی، یہ بہت بڑی خطرناک غلطی ہوتی ہے۔ ایسی غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور 10ویں اور آخری بڑی غلطی عام طور پر جو خاوند لوگ کر لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیوی کو کہتے ہیں کہ تم سے تو مجھے پیار ہے مگر تمہارے ابو اچھے نہیں لگتے، امی اچھی نہیں لگتی، مجھے تمہارے بھائی اچھے نہیں لگتے۔ عورت کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کے قریب کے محرم مردوں سے مجھے نفرت ہے، تو سوچئے کہ پھر اس بچی کے دل پر کیا بیتیں گی۔ اس لیے کہ بیوی کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق جذباتی لگاؤ میں داخل ہے اور فطری چیز ہے۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کے والدین کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے۔ اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے خاموش بھی ہو جائیں گی تو دل تو اس کا ضرور دکھے گا۔ اس کی مثال ایسی سمجھے کہ خاوند کے اپنے والدین کے بارے میں بیوی کچھ ایسی باتیں کر دے تو خاوند کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اسی طرح جب خاوند بیوی کے والدین کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کے دل پر بھی وہی کچھ گزرتا ہے۔ کبھی یہ بات بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے۔ ان کے لیے ایک بہترین اصول ہے، یہ بات بھی ایک لڑائی کا ذریعہ بنتی ہے کہ خاوند چاہتا ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے اور بیوی چاہتی ہے کہ میرے رشتہ دار مطمئن رہے۔ ان کے لیے ایک بہترین اصول یہ ہے کہ شادی سے پہلے ان کا ایک باپ اور ایک ماں تھی، اب شادی کے بعد 2 باپ اور 2 مائیں ہیں، کیونکہ شریعت نے ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا۔ تو جب بیوی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھیں گی تو جھگڑا ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح جب خاوند بھی ساس اور سسر کو ماں اور باپ کی نظر سے دیکھیں گا تو لڑائی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ خاوند کے جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ شرعی طریقے پر اچھا تعلق رکھنا اور ان کو مطمئن رکھنا بیوی کی ذمہ داری ہونی چاہیے، اور خاوند کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے۔ جب گھر میں یہ ذمہ داریاں اس طرح تقسیم ہو جائے کہ بیوی ہر وقت یہ سوچے کہ میں اپنے میاں کے رشتہ داروں کو ہر وقت کیسے خوش رکھ سکتی ہوں، اس کی امی کو خوش رکھے، اس کی بہنوں کو خوش رکھے، اور خاوند یہ سوچے کہ میں کس طرح اپنی بیوی کے رشتہ داروں کو اچھا رکھوں، تو پھر دونوں کے درمیان جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا۔ لیکن آج کل نوجوان تو عام طور پر یہ غلطی کر لیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ خبردار تم نے اپنے گھر نہیں جانا، خبردار تم نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی، اور یہ معاملہ بڑا عجیب ہو جاتا ہے۔ ایک جوڑا جو بیعت تھا، اس کا معاملہ اس عاجز کے سامنے آیا۔ معاملہ کیا تھا؟ خاوند صاحب اگرچہ دین کی محنت پر کافی وقت لگانے والے تھے، کئی مہینے اور چلے لگانے والے تھے، دیندار اور نیکوکار تھے، مگر گھر کے اندر ان کے مسئلہ تھا۔ ان کی بیوی عالمہ تھی، انڈیا میں ایک بڑے مدرسے سے فارغ ہو کر آئی تھی اور دین کا کام کر رہی تھی، اور بیچاری نے ایک مرتبہ اپنے دل کا غم کہہ ڈالا کہ مجھے بہت مصیبت ہے، پریشان ہوں، دعا کیجیے۔